والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اسی کی خاطر، اسی کو سجتی ہے، اسی کے لیے لائق ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو بڑا مہربان ہے، بہت کریم ہے، حد سے زیادہ نوازنے والا، کرم فرمانے والا، توبہ کو قبول فرمانے والا، گناہوں کو معاف فرمانے والا، درجات کا بلند فرمانے والا، بے پناہ بلند و بالا شانوں والا بادشاہ، کہ جس کے فضل و کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی، نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے، جس کا فضل اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے، جس کے کرم کے ساتھ سارے معاملات مشروط ہیں، کہ جسے وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے وہ روک دے کوئی دے نہیں سکتا، اور بے پناہ درود و سلام ہمارے آقا و مولا، ہماری جانوں کے بادشاہ، حاضر و ناظر مختار کل، اللہ کریم کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اعلیٰ کے اوپر، کہ جن کے مقام کو، جن کی شان کو اور جن کی حقیقت کو آپ کے رب کے علاوہ کوئی اور جانتا نہیں، جن پہ درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ کریم، جن کی آنے والی آن کو پہلی آن سے بلند تر فرما رہا ہے تو اللہ کریم، جن کے چہرہ مبارک کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنی نگاہوں کا محور و مرکز بنا کے رکھے ہوئے ہے تو اللہ کریم، جن کے ذکر پاک کو خالصتاً آپ ہی کی خاطر بلند فرمانے کا اعلان فرمائے تو اللہ کریم، جن کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے تو اللہ کریم، اور جن کی اتباع کو اپنی عبادت، اپنی بندگی قرار دے تو اللہ کریم، اور ہم سب کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنے مولا کریم سے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ ہمارے کریم رب اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی کامل اتباع نصیب فرما کہ جو ذریعہ بن جائے ہم سب کے لیے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کو پاتے ہوئے اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کا، کہ کامیاب وہی ہے، فلاح اسی نے پائی کہ جس نے اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات و فرمودات کے تابع بسر کیا۔ دوستو رات راضی ہو جائیے۔ الحمدللہ اس کا فضل، اس کا کرم، اور اس پر ہم اپنے رب کا جس قدر شکر ادا کرے کم ہے کہ اس وقت پھر ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خوبصورت محفل میلاد پاک میں حاضر ہیں۔ خوبصورتی کے ساتھ صبح سے چل رہی ہے محفل، ڈھیروں دوستوں نے اپنی اپنی حاضری لگائی، خوبصورتی کے ساتھ لگائی، کسی نے نعت پاک پڑھ کے، کسی نے بیان کر کے، کسی نے قرآن کریم کی تلاوت کر کے۔ سعید صاحب نے ایک بات کی، پہلے میں اس پہ بات کر کے پھر اپنی بات کو آگے چلاتا ہوں۔ یہ بات کر رہے تھے، مجھے یاد آ گیا واقعہ کہ ایک شخص یورپ کا رہنے والا، وہ مدینہ پاک میں رمضان المبارک میں گئے اور ادھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی
بے پناہ عرفہ والا شانوں والی مسجد پاک میں انہیں اعتکاف کا شرف حاصل ہوا. پتہ نہیں میں نے پہلے یہ واقعہ آپ کو سنایا یا نہیں. وہ اعتکاف میں اب مدینہ منورہ میں رمضان المبارک ویسے ہی ہر وقت ادھر اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، احسان ہے. ایک مخلوق خدا ہے، کچھ وہ جسے ہم دیکھتے ہیں، کچھ وہ جسے ہم نہیں دیکھ پاتے. حاضری لگانے کے لیے فرش والے بھی اور عرش والے بھی ہر وقت بے چین رہتے ہیں. اور رمضان المبارک میں تو ادھر مدینہ پاک کی ہر آن جو ہے اس کی اپنی شان ہے. ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن. اور فقیر نے کبھی بھی اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اپنے شیخ سے جو سیکھا کہ میرے شیخ یہی فرماتے، انہوں نے اسی انداز سے تربیت کی کہ لوگوں کو ہوتا ہے نا کہ حج پہ چلا جاؤں، رمضان میں چلا جاؤں، فلاں مہینہ مل جائے. میرے شیخ نے مجھے یہ سکھایا، یہ پڑھایا کہ مدینہ منورہ میں جو لمحہ ہے نا وہی حج ہے، وہی شب برات ہے، وہی رمضان ہے، سب کچھ اسی میں. جو لمحہ ادھر نصیب ہو جائے سمجھو کہ اس سے بڑھ کر کوئی لمحہ ہے نہیں ہے. جیسے میں قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرماتے کہ کسی کو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کی زندگی مل جائے اور سارے کا سارا وقت وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا رہے، بے ریا عبادت میں مصروف رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار پاک میں ایک لمحہ، اس میں آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ فلاں مہینہ یا فلاں وقت یا فلاں دن، اور وہاں ایک لمحہ مدینہ پاک میں نصیب ہو جائے وہ تمام عبادات کے اوپر حاوی ہے. تو خیر جو بات کر رہا تھا، میں سمجھ بھی نہیں آتی اس پاک دربار کے بارے میں بات کرتے ہوئے. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ رمضان شریف میں لوگوں کی بہت زیادہ خواہش ہوتی ہے کہ ہماری حاضری لگ جائے. ادھر رمضان شریف میں بہت ساری مخلوق اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار پاک میں حاضری کے لیے بے چین ہوتی ہے، پہنچی ہوئی ہوتی ہے، بے پناہ رش. اب یہ بندہ جو یہ کہتے ہیں کہ میں پہنچا بھی، دن بھی کم، اعتکاف میں بیٹھ بھی گیا، اب جب جاؤں واجہ پاک کے آگے تو ادھر اتنا رش کہ مجھے حاضری نصیب ہی نہ ہو. بڑی خواہش پھر آ جاؤں، واپس بیٹھ جاؤں. اور یہ خواہش دل میں کہ کاش تھوڑا سا لمحہ مجھے ایسے لمحات مجھے مل جائیں. میں نے چلے جانا ہے، عید کے بعد میرے ٹکٹ ہوا ہے، صبح صبح ادھر اتنا رش ہے اور مجھے وقت ملتا ہی نہیں کہ میں ادھر کچھ دیر ٹھہر سکتا ہوں. قبلہ سید صاحب بیان فرما رہے تھے اللہ والوں کا، اس میں مجھے یہ واقعہ یاد آ گیا جو ہماری اپنی طریقت میں موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں دربار اعلیٰ میں پیش ہوا، پھر وہی رش تھا، وہی کیفیت، بار بار جاؤں، ہر نماز کے ساتھ کوشش کی، نمازوں کے اوقات کے علاوہ کوشش کی، لیکن ادھر کبھی بھی لمحہ ملتا ہی نہیں. ادھر واجہ پاک کے آگے پہنچوں تو آگے وہ چلا دیں، ٹھہرنے ہی نہیں دیتے. ادھر آپ نے دیکھا ادھر رکنے ہی نہیں دیتے. ادھر یہی کہا جاتا ہے کہ سلام کرو اور آگے چلو، ان کی اپنی ڈیوٹی ہے. خیر وہ کہتے ہیں کہ میں آ کے بیٹھا اور بڑا دل میں کہ پتہ نہیں اب چلے جانا ہے، پھر پتہ نہیں آنا ہوگا یا نہیں ہونا ہوگا. یہ لمحات ہیں دل میں یہ خواہش کہ واجہ پاک کے آگے کچھ دیر ٹھہروں، کھڑا ہوں ادھر اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عرفہ والا دربار میں مجھے یہ لمحات نصیب ہوں کہ آپ کے واجہ پاک کے آگے ٹھہر جاؤ. تو کہتے ہیں میرے پاس ایک مجھے کسی نے آ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، مجھے کہنے لگے کیا پریشانی ہے، کیوں اتنا اس انداز سے اداس ہو اس پاک دربار میں. کہتے ہیں میں نے کہا کہ میری یہ خواہش ہے. کہنے لگے میرے ساتھ آؤ. کہتے ہیں میں ان کے ساتھ گیا. کہتے ہیں میرے پیچھے پیچھے آتے جاؤ.
اور خواجہ پاک کے آگے پہنچ کے جتنی دیر ٹھہرنا ہے ٹھہر جا. کہتے ہیں میں ان کے پیچھے پیچھے گیا، خواجہ پاک کے آگے گیا، وہ میرے آگے کھڑے ہو گئے، میں پیچھے کھڑا ہو گیا. اب لگتا ہے کہ وہ جو متوے ہیں شرطے ہیں انہیں میں نظر ہی نہیں آ رہا. میں نے دل کھول کے ادھر اپنی درخواستیں پیش کی، درود و سلام پڑھا. میرا دل ہو بھی کیا میں اب آگے بڑھوں چلوں، اور پھر وہ مجھے کہیں کہ ٹھہر جا، پڑھ کتنا ٹھہرنا چاہتا ہے ٹھہر. کہتے 3-4 بار جب میں نے ان کی طرف دیکھا کہ اب میں چلوں، اب میں ادھر سے، اس وقت انہوں نے کہا کہ آؤ چلو، لے آئے مجھے چھوڑا. اس کے بعد کہتے ہیں میں ان کو تلاش کیا کروں کہ وہ مجھے نظر آئیں، کہیں میں کوئی افطاری لے جاؤں ان کے لیے، کوئی سحری کے وقت لے جاؤں، میں ان کا شکریہ ادا کروں. کہتے ہیں مجھے وہ نظر نہ آئے. میں نے بڑی تلاش کی، بڑا ڈھونڈا، مجھے وہ نہ ملے. تو کہتے ہیں کہ پھر میں واپس چلا گیا. میرے دل میں یہ حسرت تھی کہ وہ نورانی چہرہ کاش مجھے ایک دفعہ موقع مل جاتا، جن کی وجہ سے مجھے اتنا وقت نصیب ہو گیا، اتنی دیر میں ٹھہرا. کہتے ہیں پھر میں واپس آیا. کہتے ہیں میں جرمنی میں میرے کسی دوست کے گھر میں گیا تو ایک عکس لگا ہوا تھا. کہتے ہیں میں نے اس عکس کو دیکھا تو میں اچھل پڑا. میں نے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ میرے شیخ ہے. انہوں نے کہا یہ کدھر ہے؟ جب میں نے کہا کدھر ہے تو ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. تو کہنے لگے کہ وہ پردہ فرما چکے ہیں. کہتے ہیں کب پردہ فرمایا؟ کہا کہ وہ تو بہت سارے سال ہو گئے. اب یہ کہ چند مہینوں کی بات ہے، وہ کہنے لگے بڑے سال ہو گئے انہیں پردہ فرمایا ہوئے. جانتے ہو کون تھے؟ اور تیرے اور میرے شیخ. خوبصورت محفل ہے، خوبصورت ذکر پاک میں ہم اکٹھے ہیں یہاں اپنے آقا علیہ السلام کی محبت میں، اور ہم اپنے رب کا اس پر جس قدر شکر ادا کریں کام ہے. ابھی ایک خوبصورت نوجوان فراز صاحب کہہ رہے تھے، بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرتے ہوئے کہ میں اپنے رب کا کس زبان سے شکر ادا کروں. ہمارے اوپر اللہ کریم کا بڑا کرم ہے، بڑا شکر ہے، بڑا ہی احسان ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم کے ساتھ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے ہمیں بھیجا. تو اس دور میں دنیا میں کہ ہمارے گلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کہ آپ کے ہم امتی ہیں، اور اتنا بڑا کرم، اتنا بڑا احسان ہے یہ کہ جیسے آپ سب کو علم ہے کہ بندہ، اور اس چیز کو بھی سامنے رکھے نا تو بڑی مشکل سے انگلی اٹھ سکتی ہے کہ یہ فلاں ایسا ہے یا فلاں ایسا ہے. کیونکہ میں آپ ہوتے کون ہے کسی کو بارے میں کہنے والے فلاں ایسا یا فلاں ایسا، کہ جب کہ اللہ کریم فرمائے کہ نہیں یہ ایسا ویسا نہیں، یہ ایسا. دربار آپ کو پتہ ہے قرآن کریم میں ایسے تو معاملہ ہے نا کہ بندہ پیدا ہوتا ہے، باشعور ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے اوپر قوانین نافذ ہوتے ہیں شریعت مطہرہ کے، پھر وہ جو کچھ کرتا ہے پھر دیکھا جاتا ہے کہ یہ اچھوں میں ہے یا بروں میں. لیکن یہ خوبصورت جو نسبت ہمیں ملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یہ اتنی عرفہ والا نسبت ہے کہ ہم دنیا میں آئے، ہمارے ابھی ہم باشعور نہیں ہوئے، ہمیں ابھی اتنا فہم و ادراک نہیں، ہم اس بلوغت کی منزل پہ نہیں پہنچے کہ ہمیں پتہ چل سکے اور ہم شرائط ہمارے اوپر قوانین لاگو ہوں. لیکن اللہ کریم اپنے فضل اور اپنے کرم سے اور اپنے حبیب علیہ السلام کی اس عرفہ والا نسبت کی وجہ سے جو مجھے اور آپ کو حاصل ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں
چنی ہوئی اور بہترین امت قرار دے دیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خوبصورت دربار پاک کی خیرات ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خوبصورت نسبت اور تعلق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ انعام دیا کہ دنیا میں آئے بعد میں اللہ تعالیٰ نے پہلے فرما دیا کہ تم چنے ہوئے ہو، تم بہترین ہو۔ یہ اللہ کریم کا فضل ہے، اس کا کرم اور اس کا احسان اور اس کے انعامات کہ اس نے اپنے فضل و کرم کے ساتھ ہمیں ایسا منصب دیا، اتنے بڑے انعام سے نوازا، اتنے بڑے کرم سے نوازا۔ اس پر بھی ہم اپنے رب کا جس قدر شکر ادا کریں کم ہے۔ پھر یہ جو کرم، یہ جو احسان، یہ جو انعام کہ اس کے فضل و کرم کے ساتھ اس کے احسانوں سے ہمارے دل میں، جیسے میرے پیر و مرشد یہ بھی راجہ صاحب نے فرمایا بھی تھا کہ آپ ہی فرمایا کرتے کہ اللہ کریم نے جب بھی جہاں بھی کسی کے ساتھ بھی بھلائی کا ارادہ فرمایا اس کے دل میں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو ڈال دیا۔ یہ اس کا کرم، اس کا بہت بڑا فضل اور بہت بڑا احسان اور بہت بڑا انعام کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا وفادار رکھا، ہمارے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو ڈالا۔ پھر اس کے اوپر مزید کرم فرمایا، احسان فرمایا کہ پھر محبت دی بھی ایسی کہ بڑی ادب والی محبت۔ ہمیں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب جب ہم دیکھتے ہیں تو ہماری زبانوں سے بے اختیار یہ نکلتا ہے کہ ہمارے آقا، ہمارے بادشاہ علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی شان وراء الورا ہے۔ اب ہر کوئی یہ تو مانتا ہی ہے، اللہ کے فضل اور اللہ کا کرم ہے، احسان ہے کہ جن کو یہ نسبت نصیب ہوئی، یہ محبت نصیب ہوئی، وہ یہ تو کہتے ہی کہتے ہیں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان وراء الورا ہے، بے پناہ بلند و بالا ہے۔ لیکن یہ جانتے ہوئے بھی، یہ مانتے ہوئے بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شان وراء الورا ہے، پھر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ ان کی زبان پھسلتی ہے اور ان کی زبان سے کوئی ایسے جملے نکل جاتے ہیں جو دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے۔ میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے اوپر مزید اللہ کریم نے کرم کیا، احسان کیا کہ اس وقت میں نے اگلے دن بھی کہیں بات کی تھی کہ نگاہ کے ساتھ تعلق رکھنے والا کوئی بچہ ہو، کوئی بزرگ ہو، کوئی بچی ہو یا کوئی بھی ہو، وہ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اس انداز سے جکڑا ہوا ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا مقرر بھی بات کر رہا ہو تو جب وہ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات اس سے سن رہا ہوتا ہے یا سن رہی ہوتی ہے، تو جب کوئی ایسی بات آئے کہ جو وہ اس کا ذہن تسلیم نہیں کرے کہ میرے آقا کا دربار، تو وہ یہ نہیں دیکھتی کہ میں نے مدرسے کا منہ دیکھا یا نہیں، میں نے دورہ حدیث کیا یا نہیں، میں نے درس نظامی کیا یا نہیں، لیکن اس کی جو محبت ہے نا وہ ایسی غالب ہے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کے ساتھ کہ وہ اس کا دل کو کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، ہو نہیں سکتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی اللہ کریم کا ہمارے اوپر کرم، فضل اور احسان، اس نے ہمیں ایسے مرشدان قریب عطا فرمائے۔ اس پر ہم اپنے رب کا جس قدر شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے اس فضل سے نوازا ہے، اس کرم سے نوازا۔ اور میں کہتا ہوں کہ یہ اللہ کریم کا ہمارے اوپر بہت بڑا کرم ہے، بہت ہی بڑا احسان ہے۔ اس پر ہم اپنے رب کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے، کسی صورت نہیں کر سکتے کہ اگر ہم دربار اس پیچھے چلے جائیں نا 1450 برس پیشتر، تو دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ جو غلام ہیں ان کی یہی کیفیت نظر آتی ہے، وہ اسی محبت میں ڈوبے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جب اپنے آقا کی بات نظر آتی ہے تو ان کی زبانوں سے یہی نکلتا ہے کہ ہمارے آقا جیسا کوئی ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی شان وراء الورا ہے، بے پناہ بلند و بالا ہے اور بے پناہ بلند و بالا ہے۔ ہمارے مرشد کامل جن کی میں نے ابھی بات کی، قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ، رحمۃ اللہ علیہ، رحمۃ اللہ علیہ، آپ
اکثر و بیشتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام کی آمد پاک کے حوالے سے، آپ کی تشریف آوری پہ شانوں کے ساتھ رونق افروز ہونے کے حوالے سے اکثر و بیشتر آپ علیہ السلام کہ یہ غلام جو میرے اور آپ کے پیر و مرشد ہیں، آپ کئی مقامات پر درس دیتے ہوئے آپ فرمایا کرتے کہ ہمارے نبی علیہ السلام عالمین کے لیے رحمت ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس شان کے ساتھ بھیجا ہے کہ آپ کا خود فرمان ہے کہ میں روب اور دبدبے کے ساتھ مدد کیا گیا ہوں۔ کہ عالم رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے کہ آپ غلام اگر ہوتے آپ علیہ السلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، تو آپ کو علم ہے کہ بڑی بڑی حدیث مبارکہ کے کوئی شخص بھی کہیں سے آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا، اپنے آقا علیہ السلام کی خدمت میں رہا، پھر اس کے والدین آئے، عزیز و قارب آئے اور آ کر عرض کی کہ یہ فلاں مقام سے آیا، اسے فرما دیجئے کہ یہ واپس چلے جائے ہمارے ساتھ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام آپ فرماتے کہ میں کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے در سے چلا جاتا۔ ہاں، آپ کو پوری اجازت ہے، آپ انہیں لے جانا چاہتے ہیں، وہ آ کے اجازت مانگے، میں اجازت دے دوں گا۔ اور جب وہ جا کے کہتے تو ان کی زبان سے یہ نکلتا کہ جو ہمیں یہاں مل رہا ہے نا، جو یہ ہمیں محبت دے رہے ہیں، جو ان سے ہمیں پیار ملتا ہے، جو یہ ہمارے اوپر شفقت فرماتے ہیں، ہمیں وہ کہیں محبت شفقت نہیں ملی، خدا کے لیے ہمارے اوپر یہ ظلم نہ کرو کہ ہمیں اس پاک دربار سے لے کے جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریم رعوف رحیم، ایسی شفقت فرمانے والے، ایسے مہربان، ایسے کریم نبی علیہ السلام کہ آپ کے پاس بیٹھنے والا، آپ کے قرب میں آنے والا، آپ علیہ السلام آپ جو محبت دیتے ہیں، آپ جو شفقت فرماتے ہیں، آپ کے دربار پاک میں جو عطائیں ہیں وہ کہیں نہ تھی نہ مل سکتی ہیں کہیں بھی۔ آپ علیہ السلام کے قرب میں جو ملتا ہے وہ کہیں بھی نہیں ملتا۔ آپ علیہ السلام آپ کی یہ شان ہے کہ آپ عالمین کے لیے رحمت ہے، لیکن جس حوالے سے میں ایک دو حدیث مبارکہ آپ کے آگے رکھنے لگا ہوں، اسی حوالے کو سامنے رکھتے ہوئے جس سے میں نے بات کی کہ یہ ہمارے اوپر ہی اللہ کریم کا کرم ہے، اس کا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ ہم اپنے آقا علیہ السلام کی جب بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمارے بادشاہ ہمارے بادشاہ ہیں، ہمارے آقا ہمارے آقا ہیں، اور ادھر میرے پیر و مرشد اکثر و بیشتر یہ حدیث بنصر تو پھر روب کہ میں روب اور دبدبے کے ساتھ مدد کیا گیا ہوں۔ آقا علیہ السلام آپ ویسے قرآن کریم بھی گواہ ہے کہ اللہ کریم فرماتا ہے میرے پیارے حبیب علیہ السلام آپ کہیں بھی تشریف لے جائیں، آپ کے بال کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ایسے وہی ہے تمام کائنات کی حفاظت فرمانے والا، ہر ایک کا محافظ وہی ہے، لیکن اپنے حبیب علیہ السلام کے بارے میں وہ خاص طور پہ فرماتا ہے کہ آپ کی جو محافظت کرنے والا میں ہوں، آپ علیہ السلام کی حفاظت کرنے والا میں ہوں۔ خیر، جو میں بات کرنے چلا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام آپ ہم اللہ کے فضل سے اب جو میں بات اس حوالے سے کہ ہم اس پر اپنے رب کا جس قدر شکر ادا کریں کام ہے کہ دیکھیے ادھر ادھر بڑی محبت والے جو راہ ہدایت پہ ہیں، صراط مستقیم پہ ہیں، آقا علیہ السلام کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کے پاس بھی آپ ان کی زبان پھسلے گی اور ان کی زبان سے کیا سن لیں گے کہ بھئی جادو ہوتا ہے، جادو چل جاتا ہے، ادھر تک ٹھیک ہے، جادو ہے، یہ چلتا بھی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ ایک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام آپ نے فرمایا ہے کہ جادو کرنے والا اور جادو کروانے والا، خالی کرنے والا نہیں، خالی یہ نہیں کہ جو اس گندے کام میں ملوث ہے،
بلکہ اس کے پاس چل کے جانے والا بھی. میں بھرپور توجہ چاہوں گا. بہت سارے لوگ تھرکتے ہیں, بہت سارے لوگ چلے جاتے ہیں اس چیز کو سوچے سمجھے بغیر کہ ہم کدھر چل پڑے. کوئی کہتا ہے جی فلاں جگہ کوئی بڑا بڑا عامل بیٹھا ہے, اسی ٹوٹ جاتے ہیں. اب ادھر عامل کے پاس جانے کے بعد سب سے زیادہ ضروری چیز کون سی دیکھنے والی ہے کہ وہ